آغوش پشاور میں یوم اقبال کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی۔ عطا اللہ نے تلاوت کلام پاک کی شہادت حاصل کی۔ نظامت کے فرائض قاری بادشاہ رحمان نے سر انجام دیے۔ مہمانان گرامی میں پروفیسر فخر عالم، ڈاکٹر خادم ابراہیم، پروفیسر اسلم میر، ڈاکٹر قدرت اللہ خٹک، ڈاکٹر راج افریدی، شاہ محمود محمد، پروفیسر راج ولی، حماد ابراہیم، ناز پروین، ماریہ کول، کاشف اسلم اور عرفان خان افریدی شامل تھے۔ عبداللہ نے بعنوان پیغام اقبال پر تقریر پیش کی۔ اقبالیات اور شاعر مشرق کے انقلابی پیغامات پر آغوش کے طلباء میں کامران احمد، نور رحمان، ذوالقرنین طاہر، حیدر علی، محمد ابوبکر صدیق شامل تھے۔ اقبال کا دعائیہ کلام محمد ریحان، مجید سبحان اور داؤد نے سنایا۔ شکوہ جواب شکوہ محمد علی اور عرفان اللہ نے پیش کیا۔ یہ اقبال تیرا خواب دشمن کو وطن سے ہی ہٹانے کے لیے تھا، سپنا تیرا تعبیر بنانے کے لیے تھا، ہر فکر و تخیل میں ہے شاہین سی پرواز، تو نے جو کہا قوم جگانے کے لیے تھا، حکمت کے امین شاعر مشرق کا حسین خواب لشکر نہیں ایک قوم بنانے کے لیے تھا، اشعار میں افکار کا جو دیپ جلایا مینارِ حق نور سجانے کے لیے تھا، جو فلسفہ تیرا تھا خودی کا وہی عنصر شاہین کی طرح ہم کو اڑانے کے لیے تھا، اور تو عہد زریں کا تھا چمکتا ہوا تارا، تو عہد زریں کا تھا چمکتا ہوا تارا، ایک سمت نہیں ہم کو دکھانے کے لیے تھا۔ اور آخر میں مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ شرمندہ خاتم ہوئے دو لخت جو ہم سب، یہ دیس تو دشمن سے بچانے کے لیے تھا۔ خودی کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں بڑی صلاحیتیں ہیں، آپ میں اب بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، آپ ہر بندہ اقبال اور جناح بن سکتا ہے، رومی بن سکتا ہے، اس کو صرف آپ نے چمکانا ہے، اس سے دوسری چیزیں ہٹانی ہے تو پھر وہ چیز موجود ہے، اسی کو سادہ طور پر خودی کہتے ہیں۔ اس پہ اقبال کا ایک شعر پڑھ لوں گا، وہ بورے عجم میں ہے۔ دم چیست پیام است شنیدی نہ شنیدی، دم چیست پیام است شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوہ عام است ندیدی۔ اقبال کہتے ہیں دم چیست، یہ سانس جو آپ لیتے یہ بریتھ، یہ سانس جو آپ لیتے یہ کیا ہے؟ دم چیست پیام است، یہ پیغام ہے، یہ خدا کا پیغام ہے۔ پیام است شنیدی نہ شنیدی، تم نے سنا نہیں سنا، اگر تم سنو گے تو یہ پیغام ہے، ہر پیغام۔ در خاک تو یک جلوہ عام است ندیدی، تیرے اپنے آپ کو مٹی کا پتلا مت سمجھو، تیرے اندر خدا کا جلوہ ہے، ڈیوائن سپارک ہے، اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو، تم میں کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے، سب بڑے ہیں۔ در خاک تو یک جلوہ عام است ندیدی، دیدن دیگر آموش شنیدن دیگر آموش، دیکھنا پھر سے سیکھو، سننا پھر سے سیکھو۔ بچوں اپنی صلاحیتیں، اپنے کان، اپنی آنکھیں، یہ سب کچھ ضائع مت کرو۔ آپ لوگوں نے دعا پڑھی، 10 سال تک ہم اپنے اسکول میں روزانہ صبح یہ پڑھتے تھے، نرسری، پریپ 1 2 3 4 5 تک ہمیں سمجھ نہیں آئی، لیکن جب 8 میں ہم پہنچے تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ صبح صبح جو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں یہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اور اس کے صرف اس شعر پر آپ غور کریں کہ میری دم سے دنیا میں اجالا ہو جائے۔ کبھی آپ نے اس شعر پر غور کیا؟ آپ کیا ہیں؟ آپ بلب ہیں، آپ موم بتی ہیں، ٹیوب لائٹ ہیں کہ آپ کی وجہ سے روشنی ہو جائے؟ اس شعر کا مطلب آپ کو سمجھ آتا ہے؟ ارد گرد آپ کے دم سے روشنی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب آپ ایک مکمل انسان بنے، جب آپ میں ایک مکمل انسان کی تمام خوبیاں موجود ہوں گی، جب آپ سچ بولیں گے، جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، جب آپ صفائی کی پابندی کا خیال کریں گے، بڑوں کی عزت کریں گے، چھوٹوں سے پیار اور محبت کریں گے، تو آپ یقین کریں کہ یہ تھوڑی سی چند ایسی خصوصیات ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر یہ بھی اپنے اندر پیدا کریں
تو آپ یقین کریں کہ آپ کے جو چہرے ہیں وہ واقعی ایسے چمکیں گے کہ آپ کے دم سے چاروں طرف جو ہے وہ روشنی ہوتی رہے گی. دیکھیے اقبال جو ہے یہ تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا اس قوم کے لیے، اور اقبال نہ صرف 20ویں صدی کے بلکہ آنے والی صدیوں کے لیے بھی بڑے مفکر اور دانشور کے طور پر جانے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال کو اب ڈسکور کیا جا رہا ہے، یعنی ان کی تعلیمات جو ہیں، ان کے جو تصورات ہیں، ان کی جو فلسفی ہے، ان کی زندگی کا جو فلسفہ ہے، اس پر ابھی تک کام ہو رہا ہے. یعنی شعبہ اقبالیات جو ہے اس میں جتنا کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ جو آنے والے ہماری نسلیں ہیں، اب تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ ریسرچ کا دور ہے، تو اقبال کی اور سائنٹیفک لحاظ سے بھی اس پر جو ہے ریسرچ ہو رہی ہے. اور خود اقبال سائنس کو بہت زیادہ مانتے تھے، اس میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے. اقبال کے ہاں میں صرف 2-3 جملے کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ اقبال نے انسان کو ہر سطح پر اپنی شاعری میں بیان کیا ہے. وہ بچے کی تربیت سے شروع کرتے ہیں، اور بچوں کی تربیت کے لیے دیکھیں وہ بچوں کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھ کر ان کے لیے نظمیں پیش کرتے ہیں، جن میں خوشامد سے بچنے کی دعا ہوتی ہے کے سلیقے سکھائے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بچے کی دعا جو ابھی بچوں نے پیش کی ہے، اس میں ایک بچہ جو ہے وہ کس سطح پر جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ ان کو زندگی میں کیا ان کا مقام و مرتبہ ہو. پھر جو ہے وہ ماں کا خواب دکھاتے ہیں، پرندے کی فریاد کی صورت میں ان کی اصلاحی نظمیں ہمارے سامنے آتی ہے، اور گائے اور بکری کی صورت میں، اور اس طرح جو ہے مکڑا اور مکی کی صورت میں ہر نظم میں ایک کہانی ہے، اور ہر کہانی کے پیچھے ایک سبق موجود ہے. اور یہ بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق ہے. دیکھیے ڈاکٹر راج افریدی یہاں بیٹھے ہیں. جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو بچے کے لیے لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اقبال نے بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق لکھا. پھر اس نوجوان کو جب وہ جو ہے یعنی اس بچے کو جب وہ نوجوان ہوتے دیکھتے ہیں تو اس کو شہید کے روپ میں ڈھال دیتے ہیں، پھر اس سے آگے جا کر مرد مومن بنا دیتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی جتنے بھی فلسفے ہیں وہ سارے جو ہے اسلام سے ماخوذ ہیں. اگر کہیں اقبال کے حوالے سے کوئی کسی تصور کا ذکر بھی ہوتا ہے تو اقبال نے اگر تصور کہیں سے لیا بھی ہو تو بھی ان کو مسلمان کر دیا ہے. تو ہمارے لیے آنے والے ادوار میں بھی اقبال بہت بڑی شخصیت ہے، نہ صرف شاعر کے طور پر، ایک سیاستدان کے طور پر، ایک مفکر کے طور پر، ایک دانشور کے طور پر اقبال بڑے علامه اقبال مختلف اشعار تاسو پیش هم کړلو. یو شعر و زه هم پکې وایم دلته وختي یو کسوم وایي چې تو شاهی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. ما په خیال دا شعر بالکل تاسو د پاره ویل، دا کوم ځوانان دا کوم بازان چې دلته ناست دي، ځکه چې تاسو په کومې ادارې کې پرورش روان ده، د آغوش په آغوش کې تاسو پرورش روان ده، نو واقعی دا خبره ده چې تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. آپ سب نے بہت آگے جانا ہے. بعض بچے جو ہیں میٹرک ایف اے ایف ایس سی کر کے فیصلہ کر لیتے کہ جی بس جی بہت ہو گیا، لیکن نہیں، آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا، آپ لوگوں نے بہت آگے جانا ہے. اور اقبال ذکا ہم تاسو دے پار سے ویلی ایک کتاب ہے اس کا برج ٹو دا سول میں اقبال کا مرشد ہے نا رومی صاحب کا مرشد شمس تبریزی صاحب. اینڈ رومی صاحب واز ڈائنگ ٹو بیکم ڈسٹل شمس تبریزی. رومی صاحب مرتا تھا شمس تبریزی صاحب کو اپنے استاد بنانے کے لیے. شمس تبریزی اس کو بگاتا تھا کہ آپ میرے شاگرد نہیں بن سکتے. تو اس میں ایک کتاب ہے، گول از ناٹ امپورٹنٹ بٹ دا برج ٹو دا سول. اس کتاب کا رومی صاحب کی کتاب ہے. کہتے ہیں زندگی میں مقصد ضروری نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے زندگی میں مقصد ضروری نہیں ہے؟ مقصد ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا آپ نے ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، بزنس مین بننا، کون سرجن بننا ہے آپ نے، رائٹ. اب رومی صاحب کہہ رہے ہیں مقصد ضروری نہیں ہے، لیکن آگے لکھا ہے بٹ دا برج، لیکن کہتے ہیں راستہ ضروری ہے. اب دیکھیں وی ہیو thousands of people who like to become the doctors, engineers, professors and businessmen, آن لائن بزنس مین، ٹریڈرز بننا چاہتے ہیں، لیکن بن تو نہیں سکتے سب. ایوری بڈی ہیز دا گول. سب کے پاس مقصد ہے، سب نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بھی بننا ہے، بزنس بھی کرنا ہے، سب کچھ بننا ہے، لیکن سب بنتے نہیں. وہ راستہ نہیں ملتا ان کو، دا برج.